بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اسلام اور عصر حاضر کی ضروریات، تقاریر استاد شہید مرتضی مطہری، ترجمہ مجلس مترجمین، ناشر دارالثقلین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 16 پڑھیں گے۔ اصول دین میں وسوسہ۔ بعض افراد میں فروع دین میں کثیر الشک کی یہ حالت العیاذ باللہ اصول دین میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ہر چیز میں شک کرنے لگتے ہیں، لیکن یہ وسواس کی ایک صورت ہے۔ ایسے شخص کا شک مقدس شک نہیں ہے، وسوسہ ہے۔ ایسے اشخاص کے علاج کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ اگر وہ علم و فکر اور برہان کا آدمی ہے، یعنی اس حد تک پہنچ چکا ہے، تو اسے ایک عرصے تک علوم ریاضی مثلا حساب میں کام کرنا چاہیے، کیونکہ علوم ریاضی علوم برہانی ہے اور سادہ ترین علوم برہانی ہے، یہاں تک کہ اس کا ذہن اس کجی اور انحراف سے نکل آئے۔ لیکن اگر وہ عام آدمی ہے اور ایسے شکوک اور وسواس سے دوچار ہو گیا ہے، تو اس کے علاج کا طریقہ عمل اور عبادت ہی ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنی شک کو اہمیت نہ دے اور عبادت کرے، خاص طور پر قرآن زیادہ پڑھے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ بہرحال اگر انسان کی روح، اس کا دل زیادہ تر اللہ کی یاد میں رہے گا تو یہ شکوک اور وسوسے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ جہاں پر یاد خدا آ جائے یہ شیطانی وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا، میری مدد کیجیے۔ رسول اللہ نے اس کی طرف دیکھا قبل اس کے کہ وہ کچھ کہے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں بتاؤں کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ یقیناً شیطان نے آ کر تم سے سوال کیا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ کہنے لگا، ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا، تم نے اسے جواب دی کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے؟ بولا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا، وہ دوبارہ آیا اور اس نے تم سے کہا، اب ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اور تم اس کا جواب نہیں دے سکے۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، ایسے ہی ہوا ہے۔ فرمایا، تم کیوں خوف زدہ ہو؟ یہ عین ایمان ہے۔ علماء نے اس حدیث پر بحث کی ہے کہ رسول اللہ نے جو فرمایا کہ عین ایمان ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی تمہارا یہ شک ایک مقدس شک ہے۔ جب یہ وسوسہ تمہارے دل میں پیدا ہو اور تم اس طرح سے پریشان اور مضطرب دوڑ کر میرے پاس آؤ اور تم اپنی شک سے نجات چاہ کر یقین کی پناہ میں آنا چاہتے ہو، تو یہ عین ایمان ہے، اللہ تمہیں نجات دے گا۔ اللہ کیسے اسے نجات دے گا؟ واضح ہے کہ وہ ایک عام آدمی تھا۔ فرمایا، کیا تم اس بات پر بہت پریشان ہو؟ بولا، ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا، عبادت کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، تمہارے ذہن سے یہ تمام وسوسے دور ہو جائیں گے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اس کا یہی نتیجہ برآمد ہوا۔ جوانوں کے مذہبی افکار و عقائد میں بحران۔ عام طور پر ہر شخص اپنی زندگی میں شک اور یقین کے لحاظ سے بحران سے دوچار ہوتا ہے، البتہ فرق اور اختلاف کے ساتھ۔ جو افراد گہرے اور غور و فکر کے عادی ہوتے ہیں، ان میں شاید یہ عمل 12-13 سال کی عمر سے شروع ہو جاتا ہے، بعض میں کچھ بڑی عمر میں 17-18 سال کی عمر میں، لیکن وہ شک انتہائی کوڑا ہوتا ہے جس میں سرے سے ایسی کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوتی، یا مثلاً 30 سال کی عمر میں ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے مذہبی افکار و عقائد میں ایک بحران ہوتا ہے۔ انسان بچپن میں ماں باپ سے ان کے عقائد و نظریات ان کے خلاف بغیر کسی احتمال کے جوں کے توں اخذ کر لیتا ہے۔ وہ جوں ہی بڑا ہوتا ہے، اسے خیال آتا ہے کہ ممکن ہے میں نے اپنے ماں باپ سے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ درست نہ ہو۔ اس طرح وہ ایک بحران سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر اس نوجوان میں ایک حساس کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لہذا اس موقع پر اس کی مدد کی جانی چاہیے۔
اس مقام پر عمر کے اس حصے میں کسی جوان کے ساتھ مذہبی عقائد کے حوالے سے سخت طرز عمل اختیار کرنا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ بحران کی اس دور میں جو ایک فطری اور معمول کا بحران ہے، اکثر جوان والدین یا اپنے دوستوں کے سامنے ایسے افکار کا ذکر کرتے ہیں جنہیں ممکن ہے وہ لوگ اس جوان کی خواصت کی دلیل سمجھیں اور اس سے سختی سے پیش آئیں اور کہیں کہ دفع ہو جاؤ، یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے، ایسی باتیں تو کفر کا باعث ہیں، جبکہ وہ فقط سوال کر رہا ہوتا ہے۔ اور اپنے اس طرز عمل سے وہ لوگ اس جوان کی روح کو بدتر نافرمان بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہے انفرادی حوالے سے۔ دینی رہنماؤں کی مشکل ذمہ داری۔ اجتماعی حوالے سے بھی یہ ایسا ہی ہے۔ جس طرح ایک فرد اپنی عمر کے ایک دور میں ایک انتقالی حالت سے دوچار ہوتا ہے اور بحران و انتقال کا دور گزارتا ہے، اسی طرح معاشرہ بھی بعض اوقات بحران و انتقال کا ایک دور طے کرتا ہے۔ مثلاً اس میں ایک ادبی، ثقافتی یا فکری تغیر پیدا ہوتا ہے، جیسے اس وقت ہمارا معاشرہ ایسی ہی حالت سے گزر رہا ہے۔ خود اہل مغرب بھی 200 سال قبل ایسے ہی ایک شدید بحران سے دوچار ہوئے تھے، تقریباً 150 برس پہلے، جبکہ سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ یورپی دنیا مذہبی مسائل کے بارے میں آج سے کہیں بڑھ کر شک و شبہ اور انکار میں گرفتار تھی۔ ان کے معاشرے ہمارے آج کے معاشروں کی طرح ایسا ہی ایک دور طے کر رہے تھے، اسی لیے ایسے معاشرے کا سامنا کرنا غیر معمولی حساسیت اور سنجیدگی کا متقاضی ہے۔ یہی امر ایسی مذہبی نشستوں اور ایسے اداروں کی ذمہ داری بڑی مشکل اور دشوار کر دیتا ہے۔ ایسے مسائل درپیش رہیں کہ گزشتہ دور میں ہمارا معاشرہ ایک بچے کی حالت رکھتا تھا اور وہ معاشرہ ان مسائل پر سرے سے غور و فکر نہیں کرتا تھا، لیکن اب معاشرہ غور کرتا ہے، اور جب غور کرتا ہے تو سوال کرتا ہے، جب سوال کرتا ہے تو مناسب جواب چاہتا ہے۔ مجھے یورپ سے ایک تعلیم یافتہ دوست کا خط ملا تھا، البتہ وہ خود ایک متعدد اور نسبتاً غور و فکر کرنے والا شخص ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ یورپ میں آج جو جوان ایرانی موجود ہیں، دینی حقائق جاننے کے لیے ان کی پیاس بہت بڑھ گئی ہے اور وہ بہت تشنا ہے۔ ان حقائق کا ان سے بیان کرنا بہت مؤثر ہے۔ اس نے خود بھی بعض سادہ مذہبی مسائل پر ایک خطاب کیا۔ اس نے لکھا تھا کہ یہ غیر معمولی طور پر مفید ثابت ہوا۔ اس نے لکھا تھا کہ ایک اور شخص نے بھی اسلامی اقتصادی مسائل اور خصوصاً سود وغیرہ کے مسئلے پر گفتگو کی۔ اچانک ایک شخص کھڑا ہوا، وہ شاید اجتماعی سرگرمیوں میں ان جوانوں کا لیڈر تھا، اور کہنے لگا کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہمیں اب تک اسلام کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ مثلاً 100 سال پہلے کسی نے سوچا ہی نہ تھا کہ اسلام میں حقوق نسواں کے نام سے بھی کوئی مسئلہ موجود ہے۔ موجود تو تھا، لیکن کسی نے اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا۔ لیکن آج کچھ لوگ سوچتے ہیں، لہٰذا وہ جواب مانگتے ہیں۔ گزشتہ زمانے میں کوئی بھی سود، سرمایہ داری یا غیر سرمایہ داری کے مسائل کے بارے میں سوچتا تک نہ تھا کہ اسلام کا اقتصادی نظام کیا اور کیسا ہے۔ کیا وہ آج کے سرمایہ دارانہ نظام سے 100% مطابقت رکھتا ہے، یا آج کے سوشلسٹ نظام سے 100% مطابقت کا حامل ہے، یا پھر ایک مستقل جداگانہ نظام ہے؟ نہ یہ ہے اور نہ وہ ہے، بلکہ ایک مستقل مکتب ہے، اور اگر وہ جدا اور مستقل مکتب ہے تو وہ کیسا ہے؟ یہاں تک کہ مادہ پرستی اور اس کے افکار سے متعلق آج جو کچھ سوالات ہیں وہ گزشتہ زمانے میں نہیں تھے۔ معاشرے کے قائدین اور مذہبی رہنماؤں کا فریضہ ہے کہ ایک بحران سے دوچار اور ایک دور سے دوسرے دور میں منتقل ہونے والے اس معاشرے کا پوری توجہ سے سامنا کریں۔ اسی طرح جیسے ایک 14 تا 17 سالہ جوان کے مسائل کا سامنا بہت سنجیدگی اور توجہ سے کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اس عمر میں جوان میں اپنے باطنی حوالے سے کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ اپنے باطن کی طرف متوجہ ہوتا ہے، خاص طرح کے کچھ مسائل کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر کچھ خاص مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جو اس قسم کے مراحل میں، وہاں دینی رہنماؤں کا فریضہ غیر معمولی طور پر مشکل ہو جاتا ہے۔
پس شک اگر مقدس ہو تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، البتہ شرط یہ کہ جس کے اندر شک پیدا ہوا ہو وہ اس شک کو اپنی منزل اور ٹھہرنے کی جگہ قرار نہ دے دے، اسے گزرگاہ اور دالان قرار دے، اور بشرطے کہ معاشرہ اس روحانی درد کے علاج کے لیے تیار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دالان اور گزرگاہ سے سلامتی کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے بین الاقوامی تعلقات، یہ تقریر 1975 میں دینی تعلیمات کے اساتذہ کے ایک سیمینار میں کی گئی جو مغربی تہران کے ایک مقام پر منعقد ہوا۔ ہماری اس نشست کا موضوع اسلام کے بین الاقوامی تعلقات ہے۔ اسلام کے بین الاقوامی تعلقات کے عنوان سے مقصد یہ کہ ہم واضح کریں کہ ایک مسلمان کا ایک غیر مسلم کے ساتھ میل جول کیسا ہونا چاہیے، یا ایک اسلامی معاشرے کا کسی غیر اسلامی معاشرے سے تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ تعلقات کی اقسام، ایک مسلمان فرد کے کسی غیر مسلم فرد سے تعلقات اور ایک اسلامی معاشرے کے کسی غیر اسلامی معاشرے سے تعلقات دو مختلف مسائل ہیں۔ ان دونوں کو ایک نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ میں جو ایک مسلمان ہوں مجھے ایک دوسرے شخص سے جو مسلمان نہیں ہے کیسے تعلقات اور کیا طرز عمل رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں میری کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس کے اور میرے درمیان کیا حقوق موجود ہیں۔ اور یہ ایک جدا مسئلہ ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ جس کی حکومت اسلامی ہے، اس اسلامی حکومت کا رابطہ ایک غیر مسلم فرد اور ایک غیر مسلم معاشرے سے کیسا ہونا چاہیے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف مسائل ہیں، انہیں باہم غلط ملت نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں مختلف نظریات ہو سکتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے مسلک صلح کل اور دین ایک انفرادی وجدانی معاملہ ہے۔ مسلک صلح کل اور دین ایک انفرادی وجدانی معاملہ ہے۔ ایک دین کے طور پر اسلام کو اسلام سے ہی مخصوص نہیں بلکہ کلی طور پر ہر دین کو افراد کے ایک دوسرے سے روابط و تعلقات سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ افراد اس دین کے پیروکار ہوں یا نہ ہوں۔ اس لیے ان کے بقول دین افراد کے قلب سے تعلق رکھنے والا ایک معاملہ ہے، ایک قلبی امر ہے۔ اس قلبی امر کو لوگوں کے باہمی تعلقات پر کسی طرح اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ زید کا ضمیر اور دل چاہتا ہے کہ وہ ایک دیندار انسان کی حیثیت سے رہے، وہ اپنے دل کے اس کہے پر عمل کر سکتا ہے اور معتدین بن سکتا ہے۔ ان کے بقول وہ ہفتے میں ایک بار یا جب بھی وہ عبادت کی ضرورت محسوس کرے کلیسا میں جائے اور عبادت اور راز و نیاز کرے، لیکن کلیسا کے باہر وہ دوسرے تمام افراد کے برابر ہے، کیونکہ دین ایک قلبی معاملہ ہے۔ ایک شخص کا ایک دین ہے جبکہ دوسرے شخص کوئی دوسرا دین اپنانا چاہتا ہے یا کوئی دین اختیاری نہیں کرنا چاہتا۔ پس کسی دین کو اپنانے کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ وہ دین انفرادی اور اجتماعی روابط اور تعلقات پر اثر انداز ہو۔ یہاں تک کہ آئلی معاملات میں بھی وہ کہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی علیحدہ علیحدہ دین پر ہو سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ بیوی کا سرے سے کوئی دین ہی نہ ہو، یا بیوی کا تو دین ہو لیکن شوہر کا کوئی دین نہ ہو۔ وہ اسے مسلک صلح کل کہتے ہیں، یعنی سب کے ہمراہ صلح و آشتی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ عیسائی اس نظریے کی بہت زیادہ تبلیغ کرتے ہیں، البتہ وہ خود اس کی پابندی نہیں کرتے، یعنی اس کی تبلیغ دوسروں کے لیے کرتے ہیں، خود اپنے لیے نہیں۔ یہ بھی ایک سوچا سمجھا معاملہ ہے۔ جو لوگ اپنے پروپیگنڈے میں بہت ہوشیار ہیں، جیسے عیسائی جو اس حوالے سے بہت تربیت یافتہ ہوتے ہیں، وہ براہ راست بہت کم تبلیغ کرتے ہیں، یا اصلاً ایسی تبلیغ کرتے ہیں نہیں، بلکہ وہ غیر مستقیم انڈائریکٹ تبلیغ کرتے ہیں۔ ایسی تبلیغ کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ خود ادیان کے ماننے والوں اور پیروکاروں کی ان کے اپنے دین سے وابستگی کو کمزور کر دیتے ہیں اور ان کے عقیدے کو متزلزل کر دیتے ہیں۔ غیر متعصب روشن فکری کا اصول،
مثلاً ایک اصول جو روشن فکری کا اصول کہلاتا ہے اور جس نے آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ رسوخ حاصل کر لیا ہے، وہ کہتا ہے کہ روشن فکر انسان میں تعصب نہیں ہوتا۔ اخبارات کی منطق کے مطابق دینداری کا لفظ تعصب کے مترادف ہوتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ تعصب سے ان کی کیا مراد ہے، البتہ اس میں شک نہیں کہ ایک معنی کے لحاظ سے تعصب کا تعلق خود غرضی اور خود پرستی کے خاندان سے ہے، یعنی انسان کسی چیز یا کسی فکر کا اس وجہ سے پابند ہو کہ وہ اس سے وابستہ ہے، اس کے خاندان یا فیملی سے وابستگی رکھتا ہے۔ تعصب کا مادہ عصب سے ہے، مثلا میں ایک بات کرتا ہوں اور میری گفتگو منطقی نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ بات میں نے خود کی ہے اس لیے اس پر ڈٹ جاتا ہوں، یہ تعصب ہے۔ اسی طرح میرے والد یا اجداد نے کوئی بات بیان کی ہے جو منطقی نہیں ہے اور میں صرف اس بنا پر کہ وہ میرے اجداد کی بات ہے اس غیر منطقی بات کی حمایت کرتا ہوں، یہ تعصب ہے، کیونکہ میں ایک ایسی بات کی حمایت کر رہا ہوں جو منطق سے مطابقت نہیں رکھتی۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی بات کی حقیقت کو پا لیتا ہے، یعنی اس سے وہ بات عقل و منطق کے مطابق دریافت کر لی ہوتی ہے اور اس پر ایمان لے آیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق تعصب کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اس صورت میں اسے چاہیے کہ اس بات کو جسے اس نے بطور حقیقت قبول کیا ہے اپنے عقیدے کا جز بنا لے، بے تعصبی یا بے مسلکی۔ اگر انسان منطق کی بنیاد پر کسی نظریے کو قبول کرے تو کیا پھر اسے اس نظریے کے بارے میں غیر جانبدار رہنا چاہیے؟ اگر ہم مکتبہ صلح کل کے حامیوں سے بات کریں کہ کیا انسان کا کسی مسلک پر ہونا پسندیدہ بات ہے تو جواب میں وہ کہیں گے کہ ہاں اچھا ہے کہ انسان کا کوئی مسلک ہو۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ انسان کا کسی مسلک پر ہونا اچھی بات ہے، مسلک پر ہونا یعنی ایک مسلک اور طرز عمل کی حمایت کرنا، تو پھر آپ کیوں اس مقام پر اسے تعصب قرار دیتے ہیں؟ سب سے محبت، اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ روشن فکری اور صلح کل کے نام پر عیسائی مبشرین کے ذریعے در حقیقت مسیح استعمار پسند عناصر نے دنیا میں اس فکر کی تبلیغ کی ہے۔ ایک با ایمان شخص کو صلح کل کے نظریے کا تابع ہونا چاہیے، جیسا کہ عیسیٰ مسیح نے کہا ہے کہ اگر کوئی آپ کے دائیں رخسار پر تھپڑ مارے تو آپ بائیں رخسار اس کے آگے کر دیجئے تاکہ وہ اس پر بھی تھپڑ مار دے۔ سب سے محبت کرو۔ بہرحال صلح کل کا حامل ہونا ایک فکر اور نظریہ ہے، اور اس نظریے کی بنیاد یہ ہے کہ دین صرف ایک قلبی معاملہ ہے۔ یہ مسئلہ کہ دین ایک قلبی معاملہ ہے اس کی بھی ایک بنیاد ہے، اور وہ بنیاد یہ ہے کہ انفرادی اور ذوقی مسائل۔ انسان کے مسائل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک قسم کے مسائل سلیقے اور ذوق و مزاج سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ایسے مسائل جو ہر انسان کے وجود کی عمارت سے متعلق ہیں۔ اس قسم کے مسائل میں ہر کسی کو آزاد رہنا چاہیے، یعنی اس کے لیے وہی اچھا ہے جسے اس نے منتخب کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ کیا اپنے لباس کے رنگ کے بارے میں سارے انسانوں کا ذوق ایک جیسا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کپڑا بنانے والے کارخانے طرح طرح کے رنگوں کے کپڑے بنانے پر مجبور نہ ہوتے، بلکہ ایک ہی رنگ منتخب کرتے اور اپنا بنایا ہوا تمام کپڑا اس رنگ میں بازار میں پیش کر دیتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دسیوں رنگوں اور ڈیزائنوں کے کپڑے تیار کرتے ہیں اور ان تمام کپڑوں کے خریدار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ مختلف رنگوں اور ڈیزائنوں کو پسند کرتے ہیں۔ مزید مثالیں عرض کرتے ہیں۔ کیا سب لوگوں کی کھانے کی پسند ایک جیسی ہے؟ کیا سب لوگ چاولوں کے ساتھ ایک خاص طرح کا شوربہ پسند کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا شعر و شاعری کی پسند کے حوالے سے لوگوں کا ذوق اور سلیقہ ایک سا ہوتا ہے؟ یعنی کیا سب کے سب ایک طرح کے شعر اور فقط ایک شاعر کو پسند کرتے ہیں؟ آپ لوگوں میں سے شعر دوست افراد کو تلاش کیجیے اور پھر ان میں سے ہر ایک سے پوچھیے کہ آپ کو کون سا شعر اور کون سا شاعر پسند ہے۔
آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی حافظ کو، کوئی سعدی کو، کوئی فردوسی کو، کوئی خیام کو اور کوئی جامی کو پسند کرتا ہے۔ یہی حال موسیقی اور آوازوں کی پسند کا ہے۔ ایسے امور میں واقعاً مختلف ذوق ہوتے ہیں اور ہر کسی کی نظر میں اچھا وہ ہوتا ہے جو اس نے منتخب کر رکھا ہے۔ ایسے مسائل میں کوئی مطلق اچھا اور کوئی مطلق برا نہیں ہوتا۔ میرے نزدیک وہی رنگ اچھا ہے جسے میں پسند کرتا ہوں، آپ کے نزدیک وہی رنگ اچھا ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ یہی حال انسانوں کو پسند کرنے کا ہے۔ مثلاً کیا سب مردوں کو ایک جیسی عورتیں پسند ہوتی ہیں اور کیا سب عورتیں ایک جیسے مردوں کو پسند کرتی ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک عورت ایک مرد کو محبوب ہوتی ہے جبکہ دوسرا مرد اسی عورت کو ناپسند کرتا ہے؟ ایسے مسائل میں حقیقی اچھا اور برا موجود نہیں ہوتا، بلکہ حقیقی اچھا اور برا ہر انسان کے انفرادی وجدان اور ذوق سے تعلق رکھتا ہے۔ لہذا انسان کو اپنے بچوں کو اس بات پر مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ لازماً تم فلاں رنگ کا لباس منتخب کیا کرو اور فلاں غذا کو پسند کیا کرو اور فلاں لڑکی سے محبت کرو اور اسے اپنی بیوی کے طور پر منتخب کرو۔ اس طرح ٹھونسنا غلط بات ہے۔ البتہ بعض مسائل ایسے بھی ہیں جن کا میرے اور آپ کے ذوق اور سلیقے سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ مسائل اور امور حقائق سے عبارت ہے۔ مثلا طب اور میڈیکل سائنس سے متعلق مسائل کو ہی لے لیجئے۔ اگر میں بیمار ہو جاؤں تو کیا اپنے علاج کے لیے اپنے ذوق اور سلیقے کے مطابق عمل کر سکتا ہوں؟ میرا ذوق یہ ہے کہ میں علاج کے لیے فلاں دوا استعمال کروں گا، فلاں غذا سے پرہیز اور فلاں غذا سے استفادہ کروں گا۔ اس کے برخلاف ڈاکٹر کہے گا کہ علاج کا طریقہ اور پرہیز تمہاری پسند اور ذوق سے تعلق نہیں رکھتا۔ یہ ایسے امور ہیں جن کا تمہاری پسند سے تعلق نہیں، یہ ذوقی امور نہیں بلکہ حقیقی امور ہیں۔ ایسے امور کا اپنا ایک حساب ہوتا ہے۔ تمہارا مرض اس طرح بڑھ سکتا ہے اور اس کا علاج اس طرح ہو سکتا ہے۔ اگر تم نے اپنے ذوق پر عمل کیا تو اس کا نتیجہ موت ہے اور طباعت کے حقیقی امور میں اطاعت کا نتیجہ زندگی ہے۔ جن افراد نے دینی امور میں صلح کل کا نظریہ قبول کر لیا ہے وہ در حقیقت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دین خیالی پہلو رکھتا ہے اور اس کا حقائق سے کوئی سروکار نہیں۔ جس طرح ایک شخص کو موسیقی پسند نہیں ہے اسی طرح دوسرا شخص دین کو پسند کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ایک آدمی اصفہان میں رہنا چاہتا ہے اور دوسرا تہران میں اور تیسرا کسی دیہات میں۔ ہر شخص جس چیز کا بھی انتخاب کرنا چاہتا ہے وہ اس کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ یہ حضرات اس نظریے کو بہت ہوا دیتے ہیں کہ ایک روشن فکر انسان صلح کل کا حامی ہوتا ہے اور دین کا ایک قلبی معاملہ ہے، جبکہ دین ایسا نہیں ہے، اور کم از کم یہ چیز تو ثابت شدہ ہے کہ یہ بات دین اسلام کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں رکھتی، کیونکہ دین اسلام فرد اور معاشرے کی سعادت و کامیابی کی اساس پر ایک ضابطہ اور نظریہ ہے، اور اگر انسان اسے قبول کرے اور اس پر عمل کر پیرا ہو تو انسان کو انفرادی اور اجتماعی سعادت مہیا کرتا ہے، وگرنہ نہیں، اور اس کا تعلق ہر شخص کے ذوق و مزاج سے نہیں ہو سکتا۔ نظریے کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اس نظریے کو قبول کرنا مجھ پر ذمہ داری بھی عائد کر دیتا ہے۔ پہلی ذمہ داری مجھ پر اپنے وجود کے بارے میں عائد ہو جاتی ہے، پھر اپنے خاندان کے بارے میں، اس کے بعد اپنی قوم اور معاشرے کے بارے میں، بلکہ پوری انسانی معاشرے کے بارے میں۔ یہ قبولیت ذمہ دار اور پابند بنا دیتی ہے۔ جب میں دین کو ایک خیال اور تصور کے طور پر نہیں بلکہ ایک حقیقت کے طور پر قبول کرتا ہوں تو یہ قبولیت لازماً میرے روابط و تعلقات میں کچھ پابندیاں عائد کر دیتی ہے۔ یہ پابندیاں کیا ہیں؟ جب میں جان گیا ہوں کہ بیماری اور صحت ایک حقیقی امر ہے، ذوقی معاملہ نہیں، تو کیونکہ مجھ پر اپنی صحت و سلامتی کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس لیے میرے لیے ضروری ہے کہ اپنی صحت و نگہداشت کی حدود کو پیش نظر رکھوں اور کچھ پابندیوں پر عمل کروں۔ مثلاً اگر طبیعت کہ فلاں مریض کے ساتھ رہن سہن میری سلامتی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
تو لازمی طور پر مجھے اس کے ساتھ اپنے تعلقات پر ایک طرح کی نظر ثانی کرنا ہوگی، یعنی حفظان صحت کے نقطۂ نظر سے ایک صحت مند شخص سے میرے تعلقات اور ایک بیمار اور طب دق کے مریض شخص سے میرے تعلقات ایک جیسے اور یکساں نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک صحیح و سالم اور جراثیم سے پاک ماحول سے میرا تعلق اور ایک جراثیم خیز ماحول سے میرا تعلق ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملہ انفرادی حوالے سے، خاندان کے حوالے سے اور اپنی فیملی کے حوالے سے ایک جیسا ہے، نیز معاشرے کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ معاشرے کے بارے میں بھی میں ذمہ دار ہوں۔ مجھے چاہیے کہ اپنے روابط اور تعلقات میں حقیقی مسائل کی پیروی کروں۔ اس مقام پر میں ایک طرف اپنی سلامتی کا ذمہ دار ہوں اور دوسری طرف مجھے معاشرے میں اس بیماری کے خلاف بھی جدوجہد کرنا چاہیے اور معاشرے میں صحت و سلامتی کا ماحول پیدا کرنا چاہیے، اور اگر کبھی ضروری ہو جائے تو اپنے آپ کو اور اپنی سلامتی کو معاشرے پر فدا کر دوں، اور اگر کبھی کوئی مریض صحت و سلامتی کے لیے کی جانے والی میری کوششوں کے خلاف مزاحمت کرے تو مجھے اسے آزاد نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ بیماری ہی میں پڑا رہے، بلکہ مجھے اسے صحت مند بنانا چاہیے۔ وہ صحت مند ہونے کے بعد میرا شکر گزار اور ممنون ہوگا۔ اس مقام پر اس داستان کا ذکر ضروری ہے۔ قصہ یوں ہے کہ ایک دانا شخص گھوڑے پر سوار جا رہا تھا۔ راستے میں وہ ایک نہر کے پاس پہنچا۔ نہر کے کنارے ایک سایہ دار درخت تھا۔ اس درخت کے نیچے ایک تھکا ماندہ آدمی گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کی نیند اتنی گہری تھی کہ زہریلا کیڑا اس کے منہ کے قریب ہوا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے سوئے سوئے اس کیڑے کو نگل لیا اور وہ اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ وہ دانا شخص یہ منظر دیکھ رہا تھا، سمجھ گیا کہ اگر زہریلے کیڑے نے اس کے معدے میں زخم کر دیا تو وہ مر جائے گا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اس نے اسے جگایا اور یہ بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تو دو خطروں کا امکان ہے۔ ایک تو یہ وہ شخص خوفزدہ ہو جائے اور مارے خوف کے مر جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کر اور کہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا دانا شخص نے زور سے اپنا ڈنڈا اسے مارا۔ یہ ڈنڈا عصا کے طور پر اس کے پاس تھا۔ سویا ہوا شخص اچھل پڑا، کہنے لگا کیوں مارتے ہو؟ اس مرد دانا نے اس سے ایک اور ڈنڈا رسید کیا اور کہا میرے گھوڑے کے آگے آگے دوڑ لگاؤ۔ مزاحمت کا کوئی فائدہ نہ تھا، لہذا اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ البتہ مسلسل اسے برا بھلا بھی کہتے جاتا تھا اور چیخ چیخ کر فریاد کر رہا تھا کہ ہائے میری قسمت، یہ جلاد کون ہے جس نے مجھے اس حال کو پہنچا دیا ہے۔ جب تھک کر چور ہو گیا تو مرد دانا نے اسے مجبور کیا کہ وہاں پڑے ہوئے گندے اور سڑے ہوئے سارے سیب کھائے۔ اس کے بعد پھر اس نے اتنا اسے مارا کہ اسے متلی ہوئی اور اس نے جو کچھ کھایا تھا زہر آلود کیڑے سمیت قے کی صورت میں اگل دیا۔ جب اس شخص کی نظر اس دہشت ناک کیڑے پر پڑی تو اس نے اس دانا شخص سے کہا تم تو فرشتے ہو، اور پھر وہ مسلسل اس کی تعریف اور ستائش کرتا رہا۔ اس قصے میں صحت و سلامتی کا معاملہ درپیش تھا اور یہاں پر فرد اور معاشرے کی خیر اور مصلحت کا مسئلہ درپیش ہے۔ ذمہ داری اور طاقت کا استعمال۔ ممکن ہے ایک انسان خود اپنی مصلحت کا علم نہ ہو۔ اس مقام پر اگر کوئی مسلح انسان فرد اور معاشرے کی مصلحت میں کسی بات کا تعین کر لے تو اگر ہو سکے تو اسے چاہیے کہ لوگوں کو اپنی اس تشخیص کی خوبیوں سے آگاہ کرے اور اس کے بعد ان سے اس پر عمل کا تقاضا کرے۔ لیکن اگر لوگ اس کی بات کو نہ سمجھیں تو پھر اسے چاہیے کہ طاقت کا استعمال کر کے بھلائی اور سلامتی فراہم کرے۔ کیا آپ کی نظر میں زبردستی تعلیم دینا منطقی بات ہے؟ جی ہاں، ضرور، یہ ایک منطقی عمل ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنی جہالت کی وجہ سے کہتا ہے کہ میں ان پڑھ ہوں، پڑھنا بھی نہیں چاہتا، میرا بیٹا بھی ان پڑھ ہے اور میں اسے پڑھانا لکھانا بھی نہیں چاہتا، ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتا کہ اس مقام پر ذوق اور مزاج کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ جاہل ہے اور جہالت بدبختی کو پیدا کرتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اگر ممکن ہوتا تو میں
لوگوں کو علم سکھانے کے لیے ان کے سروں پر کوڑے برساتا۔ جبری حفظان صحت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جب حکومت کوئی بیماری پھیلنے کا خطرہ محسوس کرتی ہے تو وہ جبراً لوگوں کے ٹیکے لگاتی ہے۔ یہ نہیں کہتی کہ آپ ہمیں ٹیکے لگانے کی اجازت دیتے ہیں، بلکہ کہتی کہ آپ ہمیں اجازت دیں یا نہ دیں ہم ٹیکے لگائیں گے، کیونکہ ہم ایک منطقی کام کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ذوق اور پسند ناپسند کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کسی آدمی کی آنکھوں میں دانے نکلنے کی بیماری پیدا ہو جائے اور وہ جاہل ہے، علاج نہ کرنے دے تو کیا اس کی بات مان لی جائے؟ آپ تاریخ پڑھیے، تاریخ کہتی کہ جب پہلی مرتبہ چیچک کے لیے ویکسین ایجاد ہوئی تو لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ انگلستان کے سب لوگ اس ٹیکے کی مخالفت کر رہے تھے اور اسے لگانے کو تیار نہ تھے، لیکن کیا سمجھدار لوگوں کو اس عوامی جہالت کے تابع ہونا چاہیے؟ دین اور خطرے سے بچنے کی ضرورت۔ اب ہم ایمان اور دین کے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ دین سائنس حفظان صحت و سلامتی، بلکہ اس سے بھی بالاتر ایک ایسی حقیقت ہے جس کی انسان کو اپنی سلامتی کے لیے ضرورت ہے۔ اگر ایسا ہے تو معاملہ مختلف ہے۔ میں جو ایک دیندار شخص ہوں، مجھے اپنی زندگی سے ایسے تعلقات ختم کر دینا چاہیے جو میرے دین کو خطرے میں ڈالتے ہوں، اسی طرح ان کے دین کو بھی جن کے بارے میں مجھ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یعنی میری فیملی، خاندان، معاشرہ اور ساری دنیا کے لوگ۔ دین، طاقت اور جبر۔ جس طرح ہم آج افریقہ اور بیافرا کے بھوکوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ان کی بھوک مٹانے کے لیے سوچتے اور کوشش کرتے ہیں، ایک اچھی بات ہے، اور اگر ہم دنیا کے بیماروں کی طرف فکر مند رہتے ہیں اور ان کے علاج معالجے کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو یہ ایک انسانی عمل ہے۔ دین کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اگر ہم بے دینوں کے لیے پریشان ہوں اور زبردستی انہیں ایک حقیقی دین پہنچا سکیں تو یہ ایک پسندیدہ عمل ہے، اس فرق کے ساتھ کہ دین کا سائنس سے اور خصوصاً حفظان صحت سے فرق یہ ہے کہ حفظان صحت کو زبردستی لاگو کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر کوئی ٹیکہ لگوانے پر تیار نہ ہو تو اسے زبردستی ٹیکہ لگا دیتے ہیں، یا بچے کے حلق میں زبردستی گولی ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اسے نگل لے، لیکن دین طبیعتاً زبردستی قبول نہیں کرتا۔ اگر دین میں زبردستی کی جا سکتی تو یہ اس قابل تھا کہ زبردستی کی جائے۔ البتہ اس بات کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرا دوں کہ دین کے بعض امور میں زبردستی کی جا سکتی ہے، مثلا لوگوں تک حقائق پہنچنے کے راستے میں جو رکاوٹیں حائل انہیں زبردستی ہٹایا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر کچھ لوگ کسی کافر ملک میں جہاں حکومت دین دشمن ہو زندگی بسر کر رہے ہوں اور اس حکومت نے وہاں کے لوگوں کو زبردستی جکڑ رکھا اور وہاں ہر نظریے کے راستے میں حائل ہوتی ہو، تو ایسی صورتحال کے خلاف طاقت استعمال کی جا سکتی ہے اور تلوار کے ذریعے رکاوٹیں دور کی جا سکتی ہیں تاکہ دین کی آزاد تبلیغ کے لیے راہ ہموار کی جا سکے۔ اس صورتحال میں باوجود یہ کہ ہم دین کے بارے میں اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ آیت نمبر 256، یعنی دین میں جبر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ابو جہلوں اور ولید بن مغیرہ جیسوں کی سونڈ کاٹ ڈالنا ضروری ہے۔ کیا ان کے مکے میں ہوتے ہوئے دین پیش رفت کر سکتا ہے، یا اس زمانے میں ایران اور روم میں یہی سونڈوں کی موجودگی میں دین کی اشاعت اور پھیلاؤ ممکن تھا؟ ایسے مواقع پر تلوار کے ذریعے زنجیروں کو کاٹ ڈالنا چاہیے تاکہ رکاوٹیں دور ہونے کے بعد تبلیغ کے ذریعے لوگ دین کی خوبیوں کو جان سکیں۔ جہاد کا مسئلہ یہی ہے۔ جہاد کی بنیاد دو اصول ہیں، ایک یہ کہ حفظان صحت کی طرح ایک حقیقت ہے، اسلام کی پیش رفت کے سلسلے میں ایک مؤثر حقیقت ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان دوسرے انسانوں کے بارے میں ذمہ داری رکھتے ہیں۔ علم اور حفظان صحت کی تعلیم کی طرح اگرچہ اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے بارے میں ہمارے پاس لا اکراہ فی الدین کا اصول بھی ہے۔ جہاد، رہی مسئلہ جہاد کی بات، تو اس میں اسلامی معاشرے کے دوسرے افراد اور معاشروں کے ساتھ تعلقات اور روابط کا مسئلہ داخلی ہے۔
جہاد انفرادی طور پر فرد سے تعلق نہیں رکھتا۔ شیعہ اسلامی معاشرے میں جہاد کا حکم فقط امام معصوم یا نائب امام کو صادر کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ جہاد امام یا نائب امام کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ جہاد اسلامی معاشرے سے مربوط ہے، البتہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرد سے بھی مربوط ہے۔ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک مسلمان کا دوسرے افراد سے تعلق ہے۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ دین کے ایک حقیقت ہونے کا لازمہ دین میں ذمہ داری کا حامل ہونا ہے، خواہ یہ ذمہ داری خود اپنی ذات کے حوالے سے ہو اور خواہ معاشرے کے حوالے سے۔